اچھا، تو آج ہم ایک بہت ہی دلچسپ کتاب کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، اوشو کی نئے دور کا نیا انسان۔ یہ کتاب نہ صرف مستقبل کی کوئی پیش گوئی نہیں، بلکہ ایک ایسے انسان کا تصور دے رہی ہے جو ماضی کے بوجھ سے آزاد ہو، شعور سے بھرا ہوا ہو اور زندگی کو جیسے وہ ہے ویسے قبول کرنے والا ہو۔ تو آئیے ذرا سمجھتے ہیں اس کے کیا بنیادی خیالات ہیں۔ جی بالکل، اوشو کا جو مرکزی خیال ہے نا، وہ ایک نئے انسان کا ہے جسے وہ ہومو نووس کہتے ہیں، اور یہ انسان وہ تضاد حل کرتا ہے جس نے آپ کہہ لیں انسانیت کو بڑا تقسیم کیا ہوا ہے۔ یعنی پرانا انسان یا تو دنیا میں گھوم رہا، مادیت پرست، اوشو اس کے لیے زوربا کی مثال دیتے ہیں۔ ہاں، زوربا دی گریک والا کردار جو زندگی کو خوب انجوائے کرتا ہے۔ جی وہی، جو زندگی کے ہر رنگ میں ڈوبا ہے، یا پھر وہ دنیا سے بھاگنے والا رہا روحانیت کی تلاش میں، جس کی علامت وہ گوتم بدھ کو بتاتے ہیں، اندرونی سکون، خاموشی کی تلاش۔ اچھا، تو اوشو کہتے ہیں کہ نیا انسان ان دونوں کا ملاپ ہوگا۔ وہ زوربا دی بدھا ہوگا، دنیا کی نعمتوں سے لطف بھی اٹھائے گا زوربا کی طرح، مگر اندر سے بدھا کی طرح آگاہ، غیر منسلک، خاموش رہے گا۔ او واہ، یعنی یہ جو تقسیم تھی کہ یا دنیا دار بنو یا دنیا چھوڑ دو، اوشو اس کو مانتے ہی نہیں۔ وہ ایک ایسے مکمل انسان کی بات کر رہے ہیں جو دونوں جہانوں میں جی سکتا ہے۔ یہ تو واقعی بڑا انقلابی خیال لگتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ صدیوں سے تو یہی سمجھا گیا نا کہ روحانیت مطلب دنیا سے دوری۔ اوشو کے نزدیک یہی وہ بنیادی مسئلہ ہے جس نے انسان کو ادھورا رکھا ہے، اور یہ جو نیا انسان ہے یہ اس تقسیم سے آزاد ہوگا۔ اور یہ تبدیلی کوئی چھوٹی موٹی یا آہستہ آہستہ آنے والی نہیں ہوگی۔ اوشو اسے کہتے ہیں شعور میں ایک کوانٹم لیپ، ایک بہت بڑی معیاری چھلانگ۔ کوانٹم لیپ یعنی سوچ، رویے، وجود کی سطح پر ایک دم بنیادی تبدیلی۔ جی بالکل، یہ نیا انسان ماضی کے تجربات، وہ جو سماجی کنڈیشننگ ہوتی ہے، ورثے میں ملے عقائد، ان سب کے بوجھ سے بالکل آزاد ہوگا۔ اس کی زندگی اصولوں پر نہیں چلے گی، بلکہ لمحہ بلمحہ جو حقیقت سامنے آ رہی ہے اس کے بارے میں اس کی اپنی آگاہی پر چلے گی۔ تو پھر اس نئے انسان کی آپ کہہ لیں خاص باتیں کیا ہوں گی، خصوصیات کیا ہوں گی؟ اگر وہ ماضی اور سماجی اصولوں سے آزاد ہے تو پھر اسے راستہ کون دکھائے گا؟ راستہ دکھائے گی اس کی اپنی آگاہی، اس کا اپنا شعور۔ اوشو کہتے ہیں بنیادی خصوصیات میں سب سے پہلے تو آزادی ہے، صرف باہر کی نہیں، اندر کی آزادی بھی۔ پھر محبت، ایسی محبت جس میں خوف نہ ہو، تخلیق جو ہر کام میں نظر آئے، اور ایک زندہ دلی، ایک کھیل کا انداز، پلے فلنس۔ اچھا، کھیل کا انداز مطلب زندگی کو سنجیدگی سے نہ لینا۔ ہاں، یعنی زندگی کو کوئی مسئلہ یا بوجھ نہیں سمجھنا، بلکہ ایک جشن، ایک کھیل کی طرح لینا، اور اس میں ذہانت یعنی انٹیلیجنس بہت اہم ہوگی۔ صرف علمیت، انٹلیکچویلٹی نہیں، مطلب چیزوں کو سمجھنے اور فوراً رد عمل دینے کی صلاحیت، نہ کہ صرف دوسروں سے سنی سنائی باتوں کا ذخیرہ۔ یہ فرق اہم ہے، ذہانت بمقابلہ علمیت۔ جی، اور اس کا بھروسہ صرف اپنے تجربے پر ہوگا، کسی کتاب یا گروپ پر نہیں۔ تو یہ جو اپنے تجربے پر بھروسہ کرنے کی بات ہے اور لمحے موجود میں جینا، اس کا تعلق تو پھر یقیناً آگاہی اور مراقبے سے بہت گہرا بنتا ہے۔ کتاب میں اس بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ جی بالکل بنتا ہے۔ آگاہی یا شعور ہی تو اصل چابی ہے اس پوری تبدیلی کی۔ اس کا مطلب ہے اپنے خیالات، جذبات، احساسات، جو کچھ بھی اندر چل رہا ہے اسے بس دیکھنا، بغیر کسی فیصلے کے، بغیر تنقید یا تجزیے کے، غیر جانبداری سے۔ جیسے بس ایک مشاہدہ کرنے والا؟ بالکل، جیسے کوئی سڑک پر ٹریفک دیکھ رہا ہو، یہ کہے بغیر کہ یہ گاڑی اچھی ہے یا بری۔ اوشو نے ویسے روایتی خاموش مراقبوں کے علاوہ کئی ایکٹیو میڈیٹیشنز بھی بتائی ہیں، جیسے ڈائنامک میڈیٹیشن۔ ان کا مقصد ہوتا ہے کہ پہلے جسمانی اور ذہنی تناؤ باہر نکل جائے تاکہ گہری خاموشی ممکن ہو۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ جی، مقصد یہی ہے کہ ذہن جو ہر وقت بھاگتا رہتا ہے نا، ماضی میں یا مستقبل میں، اس سے نکل کر ابھی اسی لمحے میں ٹھہر جائے، کیونکہ زندگی تو بس اسی لمحے میں ہے۔ تو یہ جو تبدیلی ہے یہ صرف فرد کی اپنی ذات تک ہی نہیں رہتی ہوگی۔ ظاہر ہے جب انسان بدلے گا تو اس کے تعلقات، اس کا کام، معاشرے سے اس کا رشتہ، یہ سب بھی تو بدلیں گے۔ اوشو نے اس پر بھی بات کی ہے۔ ہاں بالکل۔
اوشو اس نئے انسان کے تصور کو زندگی کے ہر پہلو پر لاگو کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں محبت اور تعلقات میں ملکیت اور حسد نہیں ہونا چاہیے۔ شادی اور خاندان کے جو روایتی ڈھانچے ہیں ان پر سوار اٹھاتے ہیں کہ وہ اکثر فرد کی آزادی چھین لیتے ہیں۔ پیسے اور طاقت کے پیچھے جو نفسیات کام کرتی ہے اسے کھول کر دکھاتے ہیں۔ موجودہ سیاست، حکومتیں ان کو وہ فرد کا دشمن سمجھتے ہیں۔ تعلیم کے نظام پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ تخلیقی صلاحیت مار دیتا ہے، صرف معلومات بھرتا ہے۔ یعنی ہر پرانی چیز کو چیلنج کیا ہے؟ جی، تقریباً ہر چیز کو۔ ان تمام موضوعات پر ان کے خیالات کافی آپ کہہ لیں باغیانہ ہیں، روایتی سوچ کو للکارنے والے ہیں۔ مثلاً تعلیم پر وہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد بچوں کو معاشرے کا پرزہ بنانا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ان کی جو منفرد صلاحیتیں ہیں انہیں کھلنے کا موقع دینا چاہیے تاکہ وہ مقابلہ نہیں، تخلیق اور تعاون سیکھیں۔ صحیح۔ تو بنیادی نقطہ یہی ہے کہ پرانے ادارے اور ڈھانچے فرد کی آزادی اور اس کے اظہار کی راہ میں رکاوٹ ہیں۔ نئے انسان کو ان سے آزاد ہو کر جینا ہوگا۔ تو اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو نئے دور کا نیا انسان اصل میں ایک دعوت ہے۔ انسان کے اندر جو تبدیلی کی ایک بے پناہ صلاحیت ہے اسے جگانے کی، ماضی کی زنجیروں سے آزادی، لمحہ موجود میں جینے کے لیے شعور کی اہمیت، اور زندگی کے سارے رنگ، مطلب زوربا کی خوشیاں بھی اور بدھا کی خاموشی بھی، دونوں کو ایک ساتھ قبول کرنا۔ بالکل درست۔ یہ کتاب ایک طرح سے نقشہ فراہم کرتی ہے کہ کیسے اپنی ذات کی گہرائیوں کو کھوجا جائے اور زندگی کو زیادہ بھرپور، زیادہ آزاد، زیادہ تخلیقی انداز میں جیا جائے۔ یہ نظریات سے زیادہ عملی تجربے کی طرف اشارہ ہے۔ یہاں پر ایک اہم سوال ذہن میں آتا ہے، غور طلب بات ہے یہ۔ اگر اوشو کے مطابق یہ جو ہمارے روایتی سماجی ڈھانچے ہیں، اقدار ہیں، ادارے ہیں، یہ سب نئے انسان کی راہ میں اتنی بڑی رکاوٹ ہیں اور ہم سب تو انہی میں رہ رہے ہیں، تو آج کی اس دنیا میں رہتے ہوئے روزمرہ زندگی میں کوئی عام فرد انفرادی سطح پر یہ شعور، یہ آزادی، یہ زندہ دلی، ان خصوصیات کو کیسے پیدا کر سکتا ہے، کیسے پروان چڑھا سکتا ہے؟